ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ ہماری کوئی فری ول ہے، نہ ہمارا کوئی، نہ ہم سوچتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں. ہاں ہمارے اختیار میں صرف ایک چیز ہے، میں تو اس پہ بھی شور نہیں ہوں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں کرنا ہی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے آخری اختیار دیکھا ہے جس کے علاوہ مجھے اور کوئی اختیار نظر نہیں آیا، وہ یہی ہے کہ ہمیں جب سوچ آتی ہے، جب خیال آتا ہے، تو خیال کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹو ڈیسیژن کی ڈیمانڈ آتی ہے. ہم اس کو چوائس کرتے ہیں. یہ جو چوائس ہے یہاں تک صرف کہ یس یا نو. فار ایگزامپل آپ ہو سکتا ہے یہ سوچیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ناصر افتخار کو کال کرتا ہوں. تو یہ خیال جب آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ دو آپشنز لگے ہوئے ہیں، یس اور نو. آپ ان میں سے ایک چوائس کریں گے، اور جب آپ نے چوائس کیا یس تو اس کے نتیجے میں دو ایکشنز پیدا ہوں گے. یعنی آپ جب چوائس کر لیتے ہیں تو آپ ایکٹ کر دیتے ہیں. ایسی ہے. جب آپ سوچیں گے کال کرتا ہوں تو کال تو ہوگی. ایک آدمی نے سوچا نماز پڑھتا ہوں، نماز ہوگی. آپ تو اپیئر ہوگی نا، آپ تو رزلٹ آئے گا نا اس کا، وہ تو ہوگی، پہلے تو دل میں ہوگی. تو اسی طریقے سے جب آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا کال کرتا ہوں، آپ نے یس کیا، اس تھاٹ کو چوائس کیا، تو اس کے نتیجے میں کال ہو گئی، تدبیر چل گئی. اب آگے جو اس ایکشن کے نتیجے میں رزلٹ پروڈیوس ہونے ہیں ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بالکل ایسے وہ تقدیر ہے. وہ رزلٹ بھی دو طرح کے ہوں گے، یا میں کال اٹھاؤں گا یا میں کال نہیں اٹھاؤں گا. نہیں، آپ کی یہ تقدیر ہوگی، میرے لیے یہ چوائس ہو جائے گی کہ میں نے فون اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. میرے پاس تو چوائس آ گئی، میرے پاس اسٹیمولس آیا، محرک آیا، کسی چیز کی حرکت ہوئی، اور میرے پاس دو آپشن آ گئے، سننی ہے یا نہیں سننی. آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، میرا اس پہ اختیار ہو گیا کیونکہ میری یہ چوائس بن گئی، اور یہ سرکل چل گیا. اس جگہ کو پکڑ لیں، اس کو کھولتے جائیں، پھیلاتے جائیں، آپ کو تدبیر اور تقدیر کا فلسفہ سمجھ آتا جائے گا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو چوائس کرتے ہیں اس چوائس کے نتیجے میں، چوائس آپ خیال کی کرتے ہیں، آپ جب چوائس کرتے ہیں اس چوائس کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ کا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور جس کی طرف سے وہ رزلٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے چوائس ہوتے ہیں. اور یوں یہ گیم چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اتنی سادہ بات ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہم اپنی چوائسز کے نتیجے میں اگر رزلٹ ہماری مرضی کا نہ آئے تو ہمیں پھر ڈپریشن نہیں آتا. جب ہمیں پتا ہے ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے بھئی آپ محنت کر سکتے ہیں، رزق دینا تو اللہ کے ذمہ ہے نا، تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ کو ڈپریشن کس بات کا. آپ کوشش کر سکتے تھے، آپ نے وہ چوائس کر لی، یا آپ کوشش کرتے یا آپ نہ کرتے. اچھا اگر آپ نہ بھی کریں گے کسی چیز کو، اس کے نتیجے میں بھی دو ریزلٹس پیدا ہوں گے. یا تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، آپ بچ گئے کسی چیز سے، یا آپ کے لیے برا ہو جائے گا. اور وہ جو اچھا یا برا ہوگا وہ بھی کسی کے لیے چوائس ہوگا، یعنی کسی کے لیے آزمائش ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میری جو واحد میرا اختیار ہے اس دنیا میں، جس کو فری ول کے نام پہ یوز کیا جاتا ہے، میں تو نہیں مانتا، اور میں خالی بلائنڈلی نہیں مانتا، مجھے پتہ ہے، لاجیکلی ود ایویڈنس مجھے پتہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. بہرحال ہم یہاں سے الجھن شروع ہوتی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. ہم تو ایک سادہ بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم چوائس ہی کر سکتے ہیں تو اس وقت خوب غور کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی پوری زندگی کو دیکھے کہ یار میں صرف چوائسیز کر رہا ہوں، رزلٹس آٹومیٹک نکل رہے ہیں. کبھی میری مرضی کا نکل آتا ہے، کبھی میری مرضی کا نہیں نکل آتا. جب میری مرضی کا نکل آتا ہے تب بھی ایک نئی آزمائش میری شروع ہو جاتی ہے، جب میری مرضی کا نہیں نکلتا تب بھی ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میری تو چوائسیز بھی بلائنڈ ہیں، اگر چوائسیز بلائنڈ نہ ہو تو رزلٹ میری مرضی کا نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں کوئی برائی اپنے آپ تک پہنچنے نہ دیتا اور میں ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا. کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میری چوائس ٹو دی پوائنٹ ہے تو ولنریبلٹی کبھی مجھے آ نہیں سکتی. میرا ڈیسیژن کیسے غلط ہوگا بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ چوائسیز بلائنڈ ہیں. ایگریڈ؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کہا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. جو میں چاہوں گا تم نے وہی چاہیے جانا. اب تو یہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ہم ڈیسیژن بھی نہیں کر پا رہے، اب تو سوچ ہی نہیں رہے، تو آٹومیٹک چل رہا ہے سارا سرکل. لیکن چونکہ ہم زندگی میں ہیں، ہم نے دنیا بسر کرنی ہے، کسی چیز کی اصلیت کو جاننے کے بعد جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی.
تو اب دیکھیں نا, ایک آدمی ڈرائیور ہے, اس کو گاڑی کا کچھ نہیں پتا, صرف اسٹیئرنگ کا پتا ہے, گیئروں کا پتا ہے. نارمل جو ڈرائیور ہوتے ہیں, گاڑی خراب ہو گیا, کھڑا ہے نا, لیکن جب مکینک گاڑی چلاتا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا ہے چلانی اس نے بھی وہی گاڑی ہے جو دوسرے نے چلانی ہے. ایسے ہی دو گاڑیاں برابر ہے, ایک میں مکینک بیٹھا ہے, دونوں چل رہی ہیں, لیکن ایک کو پتا ہے کہ خراب ہوگی, تو پریشانی والی بات نہیں ہے, مجھے کہیں نہ کہیں اس کا پتا ہے کہ اس نے کیا کدھر جانا ہے, اس نے کدھر جانا ہے. تو اگر آپ کو زندگی کا پتا ہے کہ میرے پاس کوئی فری ول نہیں ہے, میرے مائنڈ میں تھاٹ آتی ہے, میں اس کو اپنے پریویس ڈیٹے کے حساب سے, یعنی پاسٹ کے تجربات کو, ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے یس یا نو چوائس کر کے پریزنٹ میں بیٹھ کر ایک ایکشن کریٹ کرتا ہوں, یعنی کہ ایک ایونٹ کو موشن میں ٹریگر کرتا ہوں. ایسے ہی گاٹ اٹ. اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری چوائس بلائنڈ ہے. ریوائنڈ کر لیں سارے کو, تیز ہو گیا ذرا تو دوبارہ سن لیں. تو جب یہاں تک پہنچ گیا تو سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو کہے کہ یا اللہ میں چاہ بھی نہیں سکتا. چاہنے کا مطلب سوچنا ہے. ڈیزائر از تھاٹ. تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر میں آنا چاہوں تو. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میری چوائس ٹھیک کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو تو میری طرف نازل کرے میں تو فقیر ہوں, تو بھلائی نازل کرے گا میری طرف, اور اگر کوئی آزمائش نازل کرے گا تو مجھے صبر دے دے. یہ میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے کھیل. میں اس کو کہاں یہ سیانہ کبا بن کے سوچوں کہ اس کو میں خود چلا رہا ہوں. تو ایک سمپل سی چیز تھی جو میں نے بتا دی ہے. میں تدبیر اور تقدیر پہ اس سے آگے نہیں جاتا.